بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی رحمتوں، اس کی نعمتوں کا بیان، اور اس کو ہم کس طرح راضی رکھیں، کون سے ایسے راستے ہیں جن پر چل کر اللہ کی رضا تک ہم پہنچیں، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے جو بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے اللہ اور اس کی رسول کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، اللہ بھی ان کا دوست بن جایا کرتا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک بہت خوبصورت حدیث، اللہ کا ذکر، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی بیان کرنے سے ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، ہمارا اعمال نامہ وزنی ہوتا ہے، ہمیں جنت ملے گی۔ یہ سب باتیں بالکل سچ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کی نگاہوں میں اپنے اس بندے کی کتنی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے، اور وہ مزید کیا کرتا ہے نیکیاں دینے کے علاوہ۔ 1 کی 10 دے دے، 70 دے دے، 700 دے دے، اس کے علاوہ بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ بتاتی ہوئی ایک حدیث۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی قال اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ان اللہ یحب فلانا فیحبہ جبریل فینادی جبریل فی اہل السماء ان اللہ یحب الفلانا فیحبہ اہل السماء ثم یوضع لہ القبول فی الارض۔ متفق علیہ۔ یہ بھی حدیث ہم متفق علیہ کے بارے میں اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، بخاری و مسلم دونوں میں وارد ہوئی یہ حدیث۔ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اتنا ہی جملہ پہلے سمجھ لیں اچھی طرح، اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یہیں سے مرتبے کا اندازہ لگا لیں۔ کب کرے گا؟ ظاہر ہے جب ہم سے راضی ہوگا۔ کب راضی ہوگا؟ جب ہم اس کی رضا والے کام کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، اس کی تسبیح کریں گے، اس کی بڑائی کریں گے، اور اس کے بتائے ہوئے تمام احکام کی پابندی کریں گے جو اس نے قرآن کے ذریعے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیے۔ تب ہوتا کیا ہے؟ تب ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے۔ جبرائیل کے بارے میں ہم سب لوگ جانتے ہیں، اللہ کا سب سے مقرب فرشتہ، سب سے مقرب، سب سے قریب فرشتہ، اور اللہ رب العزت کے ہر کام کو کرنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے پاس وحی لے کے آنے والے فرشتے۔ اللہ ان کو آواز دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے ان سے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فلاں بندے سے تمہارا رب محبت کرتا ہے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے اس بندے کا نام لے کے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ مرتبے کا اندازہ یہاں سے لگانا شروع کر دیں۔ اللہ جبریل کو حکم دے رہا ہے کہ میں تو اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہی ہوں، اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دو۔ بس جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کا اندازہ کسی دنیا کے شخص کی محبت سے ہم نہ لگائیں۔ اللہ رب العزت کے مقرب ترین فرشتے اور اللہ کے حکم کے تابع دار، اور ان کی قدر و منزلت اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہماری نظر میں ہونا چاہیے۔ اب وہ جس بندے سے محبت کر رہے ہیں وہ خود بندہ اپنے آپ اپنے مرتبے کو سمجھ لے، اور یہیں پہ بس نہیں ہے،
اب جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ پھر جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام آسمانی مخلوق میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ آسمانی مخلوق کیا ہے؟ وہ سارے کے سارے اللہ کے فرشتے ہیں، اور سارے کے سارے وہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ان کا درجہ ہے۔ سب سے بڑے، سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام۔ فوراً حضرت جبرائیل دوڑے دوڑے جاتے ہیں اور آسمان میں ایک اعلان عام کر دیتے ہیں۔ آسمان میں کتنے فرشتے ہیں؟ کوئی کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کی کوئی تعداد بتائی گئی، نہ دنیا میں کوئی گنتی ایسی ہے، نہ کوئی کیلکولیٹر ایسا ہے جو آسمانی فرشتوں کا اندازہ لگا سکے۔ اندازہ کر لو کتنے فرشتے ہوں گے، خوب سوچ لو، ملین، ٹریلین، اور اس میں جتنے زیرو لگانا چاہو لگا لو۔ تب جبرائیل وہاں اعلان کرتے ہیں کہ سنو، اس فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ محبت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، فرشتے کسی انسان سے محبت ظاہر ہے کسی منشا، کسی مقصد کے تحت نہیں کرتے۔ ہم تو دنیا میں کسی مقصد کے تحت محبت کرتے ہیں۔ دنیا کیا، ہم تو اللہ سے بھی کسی مقصد کے تحت ہی محبت کرتے ہیں۔ مقصد ہمارا سب سے کھلا ہوا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کے پس منظر میں ہمیں جنت مل جائے۔ ظاہر ہے ہمارا مقصد پوشیدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا مقصد پوشیدہ ہے۔ لیکن فرشتوں کا تو ہم سے کوئی مقصد ہے ہی نہیں، نہ جبرائیل سے کوئی مقصد ہے، نہ ان کی کوئی عبادت ہونا ہے، نہ ہمارے کچھ کرنے سے انہیں کچھ مل جانا ہے۔ وہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صرف سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، بس یہ ان کی محبت ہے، تذکرہ کرتے ہیں آپس میں۔ تمام فرشتے کروڑوں، اربوں، ملین، ٹریلین حضرت جبرائیل کے حکم پہ، اور حضرت جبرائیل کو اللہ کا حکم ہے۔ ابھی بھی یہاں بھی بس نہیں ہے، پھر اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لہذا تم بھی ان سے محبت کرو۔ بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر یہ محبتیں تو ہم نے دیکھی نہیں نا، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہم صرف کتاب میں حدیث پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہمارا ایمان ہے اس لیے ہمیں اندازہ ہے کہ کتنی محبت ہوگی، لیکن یہ محبت فرشتوں کی یا جبرائیل کی یا اللہ کی ہم نے دیکھی نہیں ہے۔ تو ایک مطلب دل میں ایک انسانی وسوسے کے تحت ایک بات آنا فطری بات ہوتی ہے کہ چلو یہ محبت تو ہم نے دیکھی نہیں، چلو ٹھیک ہے کرتے ہوں گے۔ دیکھا کیا ہے ہم نے؟ جو ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے نہیں، یہاں پہ بس نہیں ہے، ابھی دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھی کیا کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ سے محبت اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کا دنیا میں بھی انعام، جو ہمیں دنیا میں ہی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ ہم بہت نظر گھما کے اپنے اطراف میں دیکھ لیں، بہت اونچے مرتبے کے ولی اللہوں کو بھی دیکھ لیں، ان سے نیچے اور کم درجے کے اپنے خاندان میں، اپنے عزیز و اقارب میں اپنے بزرگوں کو بھی دیکھ لیں، اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی دیکھ لیں، اپنے دوست احباب کو بھی دیکھ لیں، اپنے جاننے والے اور تمام لوگوں کو بھی دیکھ لیں، اللہ والوں کو، ایمان والوں کو، جن کے دل میں ایمان ہے، کسی کو بھی دیکھ لیں۔ آج کل کے زمانے میں کلپس چلتی ہیں، ویڈیو چلتے ہیں، بہت ساری کلپس ہیں، بہت سے مولانا آتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل مان لو ایک نام ہے، مان لو ڈاکٹر اسرار احمد ایک نام ہے، مان لو ڈاکٹر طاہر القادری ایک نام ہے۔ یہ آج کے معروف نام ہیں جنہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کیا ہوا ان کے لیے؟ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ دنیا میں کیا کیا اللہ نے ان کے لیے؟ ان کی مقبولیت دنیا کے بندوں کے دلوں میں رکھ دی۔ یہ تین نام جو ہم نے لیے کتنے مقبول ہیں؟ میرے خیال سے کروڑوں لوگ ہندوستان میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر بھی ان سب کو جانتے ہیں۔ اس کے اوپر چلے جاؤ، ولی اللہوں پہ آ جاؤ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کتنے بڑے نام ہیں، کون نہیں جانتا ان کو، ہندوستان میں یا ہندوستان سے باہر؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آدمی تھے ہماری طرح، کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، ہماری طرح ہی دنیا میں آئے، سب کے پورے پریوار تھے، سب کے بیوی بچے تھے، 700-800 سال دنیا سے پردہ فرمائے ہو گئے ہیں حضرت خواجہ اجمیری کو۔ آج بھی پوری دنیا اجمیر شریف کیوں دوڑی چلی آ رہی ہے؟ کسی بھی پوری دنیا کے مسلمان کے گھر میں کوئی فرد ایسا نہیں ملے گا جو ان نام سے واقف نہ ہو۔ کیا کیا انہوں نے؟ صرف اللہ کا پیغام خود عمل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ انعام کیا ملا؟ اللہ کے تذکرے کو ہم نے دنیا میں عام کیا، اللہ نے دنیا میں ان کی مقبولیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ 800-900 سال تو ہم جانتے ہیں، جانے کب سے یہ مقبول ہے، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔
یہ ہے اللہ رب العزت کا انعام۔ اس سے بھی اوپر درجے پہ چلے جاؤ، یہ تو ولی اللہ تک تو ہماری پہنچ ہے، ہم جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ اس سے اوپر چلا جاؤ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ کون حضرت عمر اور حضرت علی اور حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر کا نام نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا دنیا میں؟ نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا لیکن نام جانتا ہے کہ حضرت علی کون ہے۔ کبھی کوئی روزے بھی نہیں رکھتا ہوگا پھر بھی نام جانتا ہے کہ حضرت علی کون ہے۔ کیا کیا اللہ رب العزت نے؟ دنیا والوں میں چرچا ہو گیا، تذکرہ ہے، جانتے ہیں۔ جب جانتے ہیں تو پھر کبھی کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ بھی اٹھتا ہے، بالکل طے بات ہے۔ اور تھوڑے نزدیک آ جائیں، ہمارے ماں باپ دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمارے لیے بزرگ تھے۔ ہم اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھ لیں، ہم اپنے گھروں میں اپنے والدین کا کتنا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ یار کوئی بھی پریشانی آئی، کوئی ذکر آیا، یار ہمارے ابو ہوتے، یار ہمارے پاپا ہوتے، وہ ہمیں یہ بڑی اچھی بات بتاتے تھے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے تھے اور ہماری اچھی تربیت کرتے تھے۔ آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، اللہ نے دنیا والوں میں ان کا تذکرہ بلند کر دیا۔ کتنا زبردست یہ انعام وہ ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے۔ ابھی وہ پیچھے انعام جو گزر چکا، جو فرشتے اور جبریل تذکرہ کر رہے ہیں، وہ تو ہمیں وہاں جا کے پتہ چلے گا، تب ہمیں لگے گا کہ دنیا کی عزت تو کچھ عزت تھی ہی نہیں، یہ تو ہمیں نہیں ملی ہوتی جو ہمیں یہاں اس آخرت والے دن مل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ تمام انعامات ان کے لیے ہیں جو اللہ کے نام کو دنیا میں زندہ کرتے ہیں۔ دیکھو ایک بات اور سمجھ لو، اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کا نام بلند کرنا، اللہ کے تذکرے کو متواتر جاری رکھنا، اس سے اللہ رب العزت کی شان میں کوئی ذرا سا فرق نہیں پڑ رہا۔ نہ اس کی شان بلند ہو رہی ہے اور نہ ہمارے تذکرہ نہ کرنے سے نعوذ باللہ اس کی شان گھٹ رہی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس کی ذات پہ۔ اس کا نام لینے والے بنا اس کے تذکرے کے بھی بہت ہیں۔ انسان جب دنیا میں نہیں تھے، دنیا نہیں بنی تھی، تب بھی اس کے عرش کے گرد طواف ہوتا تھا، تب بھی اس کے فرشتے تھے اس کی حمد و ثنا کرنے کے لیے۔ تو ہماری کوئی خوبی نہیں ہے کہ ہم اس کا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نام لے لیں اور ہمارا کام ہو جائے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ایک فیسلٹی کری ہے کہ تم ہمارا نام کرو، اپنی محفل میں بیٹھ کے ہم اپنی محفل میں تمہارا تذکرہ بلند کریں گے، اپنے فرشتوں میں بلند کریں گے، اپنے دربار میں بلند کریں گے، اور دنیا میں بھی ہم تمہارے نام کو روشن رکھیں گے۔ بس صرف ہماری رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا، اگر اس کا فضل ہوا تو اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی تذکرہ کرتے ہیں وہ ناکافی ہے، اس سے زیادہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے ان تذکروں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی ان لوگوں میں داخل کر دے جن کا تذکرہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔